السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ بڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی حقیقت، مذمت دنیا کے متعلق ایک ہفتہ بیان ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آخری ہفتہ ہے جمعہ کا جو اس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 27واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگوں جان لو، اعلموا، اے لوگوں جان لو، معلوم کرو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے، اور آرام کرنے کی آرائش اور آپس میں بڑائی مارنا، یعنی دکھاوا کرنا، زینۃ و تفاخر، آرائش کرنا اور ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، اور مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا، مال بھی ہمارا بڑھے، اولاد بھی بڑھے، اور ہم اچھے خوبصورت دکھیں، اور لوگ ہمیں بڑا کہیں، خوبصورت کہیں، اچھا دکھنے والا کہیں۔ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دھوکہ ہیں، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، یا پھر جو ہم بڑائی جو مارتے ہیں، زینۃ و تفاخر بینکم، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کے متعلق ہم بات کر رہے تھے پچھلے 2 ہفتے پہلے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلم شریف اور مسند احمد شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیثیں ان کتابوں میں آئی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا مال جو تو نے کمایا اور جو تو نے کھایا، جو غذا تم نے کھائی اور جو تم نے کپڑا پہنا، ایک چیز کیا ہے؟ مال، غذا کھانا، اور دوسری چیز کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تو نے مال کمایا وہ ختم ہو گئے، یعنی ہم جو مال کماتے ہیں، ہمیں جو مہینے کی یا پھر ہفتے بھر کی جو تنخواہ آتی ہے وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہتی، ختم ہوتی ہے، چیزوں میں خرچ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے مال کمایا وہ ختم ہو گیا، اور جو تو نے کھانا کھایا وہ مطلب وہ بھی ختم ہو گیا۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ نجاست کے ذریعے باہر نکلتا ہے، اور جو تو نے کپڑا پہنا، جو تو کپڑا اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے وہ پرانا ہو گیا، تو باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تو نے آگے کے لیے بھیجا،
یعنی دین کے کاموں میں خرچ کیا، چاہے مسجد کے لیے ہو، مدرسے کے لیے ہو، بیوہ، یتیم، مسکین وغیرہ جو کچھ بھی ہے، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال خرچ ہوتا ہے، نہیں، یہ مال خرچ نہیں ہوتا، یہ آگے ہمیں آخرت میں یہ کام آتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہی ہیں، یہ کیا ہے چیزیں؟ یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ جو ہم اپنے اعمال آگے بھیجتے ہیں، یا پھر جو بھی نیک چیز، صدقہ، خیرات وغیرہ جو ہم کرتے ہیں، وہ آگے ہمیں کام آنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ انسان جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار کتا ہے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ کتا ہے۔ بزرگان دین، علماء کرام یہاں پر یہ کتے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا چاہنے والا ہے اور دنیا سے محبت کرتا ہے، کتا ہی کیوں کہا؟ کیونکہ کتا مردار کھاتا ہے، مری ہوئی چیزیں کھاتا ہے۔ اور علماء کرام اس میں بہت ہی نفیس بات بیان کرتے ہیں کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے، مری ہوئی چیزوں کو کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو، دنیا کے طلبگار کو کوا نہیں کہا بلکہ کتا کہا۔ بہت ہی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں، اولیاء اعظام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا اس وجہ سے کہا کہ دیکھیں کہ کوا بھی مردار کھانے والا ہے اور کتا بھی مردار کھانے والا ہے، لیکن جب کوے کو کوئی مردار چیز ملتی ہے، مری ہوئی چیز ملتی ہے، تو وہ اکیلے نہیں کھاتا بلکہ کائیں کائیں کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کرتا ہے اور وہ مل کر کھاتے ہیں۔ اور اگر کتے کی اگر مثال دیکھیں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتے کو اگر وہ چیز مل جائے، اگر کوئی دوسرا کتا وہ کھانے کے لیے آئے تو اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا، لڑائی جھگڑا کر کے وہ چیز لوٹ لیتا ہے، وہ چیز دوسرے کو نہیں دیتا۔ اور کوا صرف گوشت کھاتا ہے اور کتا گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈی بھی پھوڑ کر کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتا اس وجہ سے کہا کہ انسان دنیا کو اس طرح اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ دنیا میرے پاس آئے، دوسرے اور کسی کے پاس نہ جائے، دنیا مجھے ملے، بڑائی مجھے ملے، شہرت مجھے ملے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں دنیا کے عیش و آرام، عزت و دولت مجھے ملے، دوسرے کو نہ ملے۔ اگر یہ انسان اگر نیت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ دنیا کا طالب انسان، دنیا سے محبت کرنے والا انسان کتے کی مثال ہے۔ بڑی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے اور یہاں پر ہم مسافر کی طرح آئے ہیں اور مسافر کی طرح جانے والے ہیں، یہاں پر ہم ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک مثال کے طور پر علماء کرام اپنی کتابوں میں ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ، ایک جس کو ہم بندرگاہ کہتے ہیں، جہاں پر سمندر کے بیچوں بیچ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہاں جا کر ٹھہرا جاتا ہے، اس کو بندرگاہ یا پھر جزیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ وہاں پر اگر ہم علماء کرام مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ ایک 3 لوگ ہیں، ایک کشتی سے چل رہے ہیں اور اس جزیرے پر رکے اور ناؤ چلانے والا بھی ہے، وہ تینوں لوگ کشتی سے نیچے اترے جزیرے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مثال دنیا والوں کے لیے بیان کی ہے کہ یہ دنیا بھی ایک جزیرے کی طرح ہے۔ وہ تینوں لوگ اس جزیرے میں اترے، اس بندرگاہ میں اترے، اور ناؤ چلانے والے نے کہا کہ اتنا وقت ہے کہ اتنے وقت میں تمہیں واپس ناؤ میں آنا ہے اور آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ تو تینوں لوگ اترے، اس میں سے جو پہلی جماعت تھی وہ جزیرے میں اتری اور جو اپنا کام تھا وہ کام کر کے فوراً کشتی میں واپس آ گئی، اور اسے کشتی میں بھرپور جگہ ملی بیٹھنے کے لیے، آرام کی۔ اور دوسرا وہ تھا کہ اس جزیرے کو دیکھا، اس جزیرے کے درخت، پیڑ اور جانوروں کو، خوبصورتی کو، پھلوں کو، تمام چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر اس کو جمع کیا کہ میں کشتی میں ساتھ اس کو لے کر جاؤں۔ یہ دوسری جماعت، اور وہ جب کشتی میں لے کر آیا تو دیکھتا ہے کہ پہلی جماعت تو پہلے آ کر کشتی میں بیٹھ چکی ہے اور اس کو بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے،
اور وہ اسی طرح مطلب ایڈجسٹ کر کے بیٹھ گیا، اور جو بھی وہ چیزیں لایا تھا وہ اپنے پاس رکھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ وہ چیز گلنے لگی، سڑنے لگی، بدبو آنے لگی، اور وہ اسی طرح اپنے پاس اپنی گود میں اپنے سر پر وہ رکھا ہوا تھا۔ اور جو تیسری جو جماعت تھی اس جزیرے میں جب پہنچی تو یہ دوسری جماعت سے بھی ڈینجر، خطرناک، وہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر اسی میں کھو گئی۔ یعنی جو ملاح نے جو کہا تھا کہ کشتی چلانے والے نے، ملاح نے جو کہا تھا کہ کشتی چلانے والے کہ تمہیں واپس آنا ہے، تو وہ واپس آئی نہیں، اور اسی کی خوبصورتی میں کھو کر وہیں رہ گئی، اور وہاں کے جو جانور وغیرہ تھے ان کو مطلب چیر کر پھاڑ کر نوچ کر کھا گئے، وہ ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ 3 جماعتوں کا ذکر علماء کرام مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ پہلی جماعت وہ ہے جو اللہ والوں کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، عقل مند لوگوں کی ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں واپس مطلب یہاں پر ہمیں قائم نہیں رہنا ہے، واپس جانا ہے، تو وہ انہوں نے جتنا ضرورت کا کام تھا اتنا کر کے فوراً اس کشتی میں آ گئے۔ اور جو دوسرے جو لوگ تھے، دوسری جماعت جو تھی، وہ ایمان والے تو تھے، کلمہ پڑھنے والے تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس دنیا کے عیش و عشرت میں کھو گئے، دنیا کمانا چاہا، اور دنیا کے کمائی میں مطلب کھو گئے، اور گنہگار بن کر اس دنیا سے گئے، اور گئے تو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے انہیں قبر میں پریشانیاں جھیلنا پڑا، جیسا کہ انہوں نے وہ ساز و سامان کشتی میں لے کر آئے اور سامان کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی۔ اور تیسری جماعت جو تھی وہ کافر، مرتد یا پھر مشرک لوگوں کی تھی، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا۔ وہ اس جماعت کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ دنیا میں آئے اور دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، یعنی دنیا میں آئے اور اللہ کو بھول گئے، واپس انہیں جانا ہے انہیں خیال ہی نہیں۔ کہ یہ کتنی بہترین مثال ہے جو علماء کرام اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس جماعت کے طریقے پر گزارنا ہے۔ اس جماعت جو اولیاء اعظام اور اللہ کے نیک بندے، عقل مند انسان، جو کہ اس دنیا میں رہ کر بھی اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ اس دنیا سے الگ تھلگ رہے، اور وہ ایک جماعت جو دنیا میں تو رہے اور نیک بھی رہے لیکن گناہ بھی کرتے رہے، اور گناہوں کو مرنے کے بعد اپنے ساتھ میں لے کر گئے۔ اور وہ تیسری جماعت جو کافر لوگوں کی تھی، جو اس دنیا میں آئے اور اللہ کو بھول گئے اور اللہ کا انکار کر بیٹھے، اور اللہ سے مطلب دل لگانے کی بجائے اس دنیا سے دل لگائے۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس جماعت کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ بھی ایک دنیا بھی ایک کشتی کی طرح ہے، یہ چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مطلب زندگی کا کوئی 1 سیکنڈ ہمارے لیے نہیں رکا، گھڑی کا کانٹا ہمارے لیے نہیں رکا، یہ چل رہا ہے، ہماری عمر اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ ہم بچے تھے، جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے۔ ہمیں یہ سفر طے کرنا ہی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مطلب ہمیشہ بچے ہی رہیں تو بچے نہیں رہ سکتے، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ جوان ہی رہیں اور کتنی گولیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے کر لیں تو ہمیشہ ہم جوان نہیں رہیں گے۔ اور انسان یہ سوچے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہوں لیکن مجھے موت نہ آئے، تو یہ بھی چیز امپاسبل ہے۔ مطلب یہ تمام چیزیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، یہ کسی اور یہ مطلب کہ قدرت میں ہے، اور ہمیں اسی کے قدرت کے تابع میں ہونا ہے، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اور موت کو ہم روک نہیں سکتے، مرنا ہمیں بالکل ہے، ضرور مطلب مرنا ہی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور اس حساب و کتاب کے بدلے میں ہمیں یا تو سزا ملے گی یا پھر جزا ملے گی، عذاب ملے گا یا پھر ثواب ملے گا۔ تو ہم غور و خوض کریں اور اس دنیا میں رہیں لیکن اس دنیا کے بن کے نہ رہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو، تم اس دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، یعنی دنیا تمہارے دل کے اندر نہ رہے، تم اس دنیا میں ضرور رہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں دنیا میں مطلب میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کا ہوں لیکن دنیا کا طالب نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں۔
یہ بہت ہی پیارا شعر مطلب علماء کرام اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جماعتوں کا ذکر اور مثال دے کر جو بیان کیا کتا اور کوے کی، ان تمام چیزوں سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. کچھ واقعات میں آپ کے سامنے گوش نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک گاؤں تھا اور گاؤں والے اپنا ایک بادشاہ ہر سال مقرر کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ. اور وہ بادشاہ بھی وہ ہوتا جو نیا انسان جو دوسرے گاؤں سے اس گاؤں میں اجنبی کے طور پر آیا ہو، لوگ اس کو بادشاہ بناتے. اور ہوتا کیا کہ اس کو بادشاہ بناتے اور ایک سال گزرنے کے بعد اس بادشاہ کو ایسی جگہ چھوڑ کر آتے جہاں پر نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ کھانے وغیرہ کچھ بھی چیزیں نہیں ہے. ایسی جگہ چھوڑ کر آتے. بادشاہ تو بناتے، ایک سال کے بعد ایسی جگہ چھوڑ کے آتے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا. وہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا. ایک عقل مند انسان، نوجوان انسان اس گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا. اور جب اس نے بادشاہ کا تخت سنبھالا تو ایک سال اس نے پورا کام اسی پر کیا جو گاؤں والے کرتے ہیں. تو اس نے دیکھا، اس نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا کہ یہاں پر جو بھی مطلب انسان آتا ہے بادشاہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو وہ انسان جہاں پر اس بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہیں، سب سے پہلے بادشاہ نے وہاں کے جگہ صحیح و سلامت، صحیح و سالم کی. مطلب وہاں پر پیڑ و پودے نہیں تھے تو وہاں پر پیڑ و پودے لگا دیے. وہاں پر آبادی نہیں تھی، وہاں پر کچھ لوگوں کو بسایا. وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی. وہاں پر پانی وغیرہ نہیں تھا، وہاں پر بھی مطلب پانی وغیرہ دستیاب کیا. جو قحط سالی کا علاقہ تھا، بھوک مری کا علاقہ تھا. اس نوجوان بادشاہ نے، انسان نے جب یہ معاملہ کیا اور ایک سال گزر گیا تو وہ یہ سوچنے لگا کہ چلو اب مجھے گاؤں والے یہاں سے نکال دیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو گاؤں والوں نے ایک سال گزرنے کے بعد اس کو وہاں سے نہیں نکالا. اور گاؤں والوں نے کہا کہ ہمیں ایسا ہی بادشاہ چاہیے جو آگے کی تیاری کرے. سبحان اللہ، جو آگے کی تیاری کرے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں. ہمیں مرنا تو ہے ہی، ہمارے پاس جو رقم ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رشتہ داری ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، دوست ہے، جو بھی ہے یہ ختم تو ہونے والے ہیں، رشتے ٹوٹنے والے ہیں. مطلب ہر کوئی ہمارا عزیز و اقارب اس دنیا سے جانے والا ہے. لیکن ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے اس نوجوان انسان نے آگے کی تیاری کی کہ اگر گاؤں والے مجھے اس علاقے میں بھیجیں تو مجھے وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو. اسی طرح ہم آخرت پر نگاہ رکھیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمیں وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو. نیک اعمال، صدقہ و خیرات اور اچھے عمل وہاں پر لے جانے کی کوشش کریں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو گاؤں والے اس انسان کو ہر سال وہاں پر بادشاہ بدلا جاتا تھا، لیکن جب اس انسان نے یہ تیاری کی تو گاؤں والوں نے اس بادشاہ کو نہیں بدلا، مطلب اس کو اسی طرح بادشاہیت پر قائم و دائم رکھا. اور اسی طرح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آیا اور فقیر کچھ گفتگو کرنے لگا اور بادشاہ نے اس فقیر کو ایک رومال دیا. اور رومال دے کر اس فقیر کو، اللہ والا تھا، فقیر کو رومال دے کر کہنے لگا کہ تمہاری نظر میں اس سلطنت میں، اس دربار میں تمہاری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف انسان جو ہے، تمہاری نظر میں، اے اللہ والے، اے فقیر انسان، تمہاری نظر میں اس دربار میں سب سے جو بیوقوف انسان ہے اس کے پاس یہ رومال رکھ دینا، اس کی جیب میں یہ رومال ڈال دینا. وہ فقیر چاروں طرف نگاہ ڈالا اور وہ رومال اپنی جیب میں ڈال کر چلا گیا. بادشاہ کے درباری ہنسنے لگے کہ ہم تو اسے کہہ رہے تھے کہ اگر تجھے کوئی بیوقوف انسان دکھائی دیتا ہے تو اس کے جیب میں ڈال. اس نے تو اپنے خود کی جیب میں ڈال کر یہ مطلب بتلا دیا کہ یہ بیوقوف ہے. وہ وہاں سے، اللہ والا وہاں سے چلا گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا بادشاہ کہ موت کے قریب، صرف اسے موت آنا باقی کی، ایسی بیماری میں اور مرض میں وہ مبتلا ہوا. اور فقیر پھر بادشاہ کے دربار میں آیا ملاقات کے لیے اور تیمارداری کے لیے. جب اس کے پاس آیا تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کہیں سفر پر باہر جاتے ہیں تو آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں جب کہیں بھی مجھے سفر پر جانا ہے، شکار پر جانا ہے، کسی دوسرے ملک جانا ہے، میں وہاں پر پہلے سے بندوبست کر دیتا ہوں، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہوں، وہاں پر جو بھی محل وغیرہ بنانی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آگے بھیجنا ہے، وہ تمام چیزیں میں بھیج دیتا ہوں، پھر سفر کے لیے نکلتا ہوں، اور سفر پر اکیلا نہیں نکلتا بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ نکلتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ دنیا کا تو معاملہ بیان کر چکے، لیکن آپ ابھی مرنے کو ہے اور آخرت کے سفر پر ہے۔ کیا ہے؟ قبر کے سفر پر، قبر کی زندگی آپ گزارنے والے ہیں اور آخرت کی زندگی گزارنے والے ہیں، آخرت کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ آخرت کے سفر کا آپ نے کیا انتظام کیا؟ اس بادشاہ سے پوچھا کہ آخرت کے سفر کا، مرنے کے بعد آپ نے اس کا انتظام کیا کیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب میں زندہ تھا تو لوگ میرے ساتھ وغیرہ چلتے تھے، میں جو کسی چیز کا حکم دیتا وہ چیز ہو جاتی، وہ چیز فرما برداری کرتے میرے سپاہی، لیکن مرنے کے بعد کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ یہ سن کر وہ اللہ والا اپنے جیب میں سے وہی رومال نکالتا ہے اور بادشاہ کے جیب میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے پوچھا تھا کہ میری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف انسان کون ہے، اس وقت تو کوئی مجھے بیوقوف انسان نظر نہیں آیا، اس وجہ سے وہ رومال میں نے اپنے جیب میں ڈال دیا، لیکن آپ جو ابھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ مرنے کو ہے، مرنے کے بعد آپ نے کچھ تیاری نہیں کی، بادشاہ سلامت آج میری نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو مر تو رہا ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے تیاری ہی نہیں کی، تو یہ انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچے اگر ہیں تو مطلب پڑھائی میں، اور جوان ہیں تو نوکری میں، اور بوڑھے ہیں تو مطلب پینشن وغیرہ جو بھی معاملات ہیں، آج ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کی تیاری ہم کس طرح کرتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کس طرح چلتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے لوگوں جان لو یہ دنیا جو ہے تماشا اور کھیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زینت و تفاخر بینکم، زینت مارنا، اپنے آپ کو بڑائی مارنا، اپنے آپ کو اچھا دکھانا، غرور و تکبر کرنا، یا پھر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا کہ میری اولاد زیادہ ہو، میری اولاد یہ ہو، یا پھر میرے مال بڑھے، میں امیر سے امیر تر انسان بن جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں پارے میں پہلے ارشاد فرما دیتا ہے یہ اگر چیزیں ہیں تمہارے اندر کہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، تو یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح کا لطیفہ جو ہم مذاق کہتے ہیں، جوک جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح اردو میں لطیفہ کہا جاتا ہے۔ لطیفہ یہ ایسا لطیفہ ہے کہ اس سے درس حاصل کیا جائے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو 1 روپیہ دیا، اور 1 روپے کا کیا کہا کہ بچے اس کٹوری میں تیل لے کر آنا۔ وہ بچہ گیا اور دکاندار کے پاس تیل مانگا، اور جب دکاندار نے اس کے اندر، اس کٹوری کے اندر تیل ڈالا تو 12 آنے کا تیل اس کے اندر بیٹھ گیا، 4 آنے کا تیل باقی تھا۔ اور کٹوری کا مطلب شکل اس طرح تھی کہ پیچھے بھی جگہ تھی، پیچھے بھی کچھ جگہ تھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اوپر نیچے تھوڑی بہت جگہ رہتی ہے، تھوڑی اوپر زیادہ جگہ رہتی ہے تو پیچھے کم رہتی ہے۔ ابھی اس طرح کے برتن وغیرہ نہیں مل رہے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو بچے کے وہ کٹوری کے اندر 12 آنے کا تیل بیٹھ گیا، اور دکاندار نے کہا کہ دوسری کوئی برتن وغیرہ لاؤ، تو اس بچے نے کہا کہ اس کے پیچھے جگہ ہے، تو اس کو الٹ دیا، الٹ کر کہا کہ اس کے اندر 4 آنے کا تیل ڈال دو۔ تو دکاندار نے وہ 4 آنے کا تیل ڈال دیا، اور جب ماں کے پاس پہنچا تو وہ بہت ہی چھوٹی مطلب جگہ میں وہ 4 آنے کا تیل بیٹھا، تو ماں دیکھ کر غصہ ہوئی، غضبناک ہوئی، اور بچے سے کہنے لگی کہ 1 روپے کا تیل اتنا آتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ نہیں ماں، اس کے پیچھے بھی تیل ہے، کہہ کے بچے نے اس کو بھی الٹ دیا۔ تو نہ اوپر کا 12 آنے کا تیل رہا، نہ 4 آنے کا تیل رہا، تو ماں اس کو ڈانٹنے لگی۔ لیکن اس لطیفے سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دنیا جو کماتے ہیں، آخر جب ہم مرنے کا وقت آتا ہے، نہ ہمارے پاس دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے۔ دین کے چکر میں
اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر دنیا کے چکر میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں آزمانے کے لیے آئے ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر صرف دنیا اگر کریں گے تو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو تم دنیا کرتے ہو، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی جو ہم پیتے ہیں، پانی کی حقیقت یہ ہے کہ اس پانی کو انسان بھی پیتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی پیتے ہیں، مکوڑے بھی پیتے ہیں اور جانور بھی پیتے ہیں۔ پانی کی حقیقت یہ ہے۔ شہد جو سب سے بہترین غذا ہے اور شفا کے لیے بہترین ہے شہد کی حقیقت کیا ہے کہ ایک کیڑے کے منہ سے نکلتی ہے، شہد کی حقیقت یہ ہے۔ اور سب سے بہترین کپڑا ریشم جس کو کہا جاتا ہے ریشم، وہ بھی کیڑے کے ایک پیڑ سے نکلنے والا ریشم، اس ریشم سے کپڑا بنتا ہے۔ اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سواری اگر دیکھیں گے تو سب سے بہترین سواریوں میں سے گھوڑا ہے، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر یا تو ہم قتل ہوتے ہیں یا پھر کسی کو قتل کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بیان کیا تھا۔ اور دوسری چیز عورت جو بہتر جس کو کہا گیا ہے، اس سے عورت کے بعد جو بھی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں شادی وغیرہ ہونے کے بعد، اور جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جو ہم اگر پانی کو لے لیں، سواری کو لے لیں، کپڑے کو لے لیں، غذا کو لے لیں، یا پھر جو کسی ہر چیز کو لے لیں، تو یہ ان کی حقیقت ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں لوگ یہ جو دیکھتے ہیں کہ روز مردے دیکھ رہی ہیں، مردوں کو دفنا رہی ہیں، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ جس طرح میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ اصل میں ابھی سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ مر جائیں گے، جب ان کی روح قبض ہوگی، تب یہ بیدار ہوں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے، مارکیٹ کی کسی دکان میں آ گیا ہے، کسی دکاندار کے الماری میں اس کا کفن کا کپڑا ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ دنیا سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں ہم دنیا کا حال دیکھیں کیا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک دنیا کیا ہے۔ اگر دنیا کو اگر چھوڑ دیں، یہ پلانٹ جو ہے، اس سے بڑے بڑے گرہ جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹس، اس سے بڑے بڑے گرہ اللہ نے بنائے ہیں۔ سورج کی اگر مقدار دیکھ لیں تو زمین سے کئی گنا بڑی ہے۔ اس طرح سورج کو چھوڑ کر دوسرے اگر گرہ کو دیکھیں گے تو بہت بڑے سے بڑے گرہ ہیں، ان گرہوں کے سامنے دنیا یہ جو گرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، مکھی کے پر کے اتنا چھوٹا سا بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نہیں، اس سے بڑے بڑے گرہ اللہ نے بنائے ہیں، اس سے بڑے بڑے گرہ اللہ نے بنائے ہیں، اور وہ بڑے گرہوں کے سامنے یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ تیسرے پارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اور بہترین زندگی ہے۔ بہترین زندگی کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ 50-60 سالہ زندگی جیتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم اس 50-60 سالہ زندگی کی تیاری کریں یا پھر آخرت کے ایک دن کی تیاری کریں۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن آخرت کا دن، قیامت کا دن، اور ہمارے دنیا کے 50, 60, 70, 100 سال۔ تو کوئی بیوقوف ہی انسان ہوگا جو اس دن کی تیاری کو چھوڑ کر اس دنیا کی تیاری کرتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ دنیا کے متعلق جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اس دنیا میں ضرور رہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اسی طرح آزمائش میں جو ہم گزرتے ہیں تو ایک اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہماری امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم جو بوئیں گے وہاں پر آخرت میں ہم وہ کاٹیں گے، تو یہاں پر اچھے اور نیک عمل جمع کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔